اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے ہجری اور اسلامی سن کی اہمیت اور اس کی تاریخ کے متعلق چند باتیں پیش کروں گی۔ اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دورہ خلافت 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا۔ ان سب باتوں کے سمجھنے کا مدار تاریخ لکھنے پر ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر اکابر صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں مشورہ دینے والے اکابر صحابہ کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ سب سے پہلی اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ دوسری جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ تیسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چوتھی جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ ان 4 قسم کی رائے سامنے آنے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے، اور وفات سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمے کا سال ہے۔ یہ تو اس لیے مناسب ہی ہوگا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ تو اس میں 4 خوبیاں ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا۔ دوسری خوبی، یہی وہ سال ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی۔ تیسری خوبی، یہی وہ سال ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف اور خطر کی اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ چوتھی خوبی، اسی سال مسجد نبی کی بنیاد رکھی گئی۔ تو ان تمام خوبیوں کی بنا پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ ہجرت کے سال ہی سے اسلام کی ابتدا ہو۔ پھر اسی مجلس میں دوسرا مسئلہ اٹھا کہ سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں 4 ماہ حرمت والے ہیں، یعنی ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ سال کے مہینے کی ابتدا میں بھی اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف آراء سامنے آئی کہ سال کے مہینے کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ پہلی رائے، ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رجب سے ذی الحجہ تک 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی ابتدا تک 6 مہینے ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں۔ چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ شروع ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع فرمایا،
اور 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کی رائے نہایت احترام کے ساتھ سنی، پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا ہونی چاہیے۔ اس کی 2 خوبیاں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی، حضرت انصار رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور آپ نے انصار کی دعوت قبول فرمائی۔ یہ ذی الحجہ کے مہینہ میں حج کے بعد پیش آیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے شروع سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا، لہذا ہجرت کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی۔ دوسری، حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینے میں حاجی لوگ اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ ان خوبیوں کی بنا پر سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے ہو، لہذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے اور اسلامی مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے مانی گئی، اور اسی پر امت کا عمل جاری ہے۔ ہمارے جو پروگرام، ہماری شادی بیاہ کی تاریخیں، سفر کی تاریخیں، کاروبار شروع کرنے کی تاریخیں، معاملات اور معاشرت جو بھی پروگرام طے ہو، اس پر عمل اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی سال اور اسلامی مہینے کے مطابق جو پروگرام بنانے سے اس پروگرام میں روحانیت اور نورانیت آئے گی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ اسلامی سال اور اسلامی مہینے کو جانتا ہی نہیں، تو لہٰذا اپنے بچوں کو اسلامی سال، اسلامی مہینے کی اہمیت بتلایا کریں۔ اللہ نے روزہ، عید، حج کا مدار اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں پر رکھا ہے، عیسوی تاریخوں پر نہیں رکھا۔ عیسوی تاریخ تابع ہے اسلامی تاریخ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔